بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا اور اسلام کو مکمل ضابطۂ حیات بنایا۔ اسلام زندگی کے ہر شعبے اور زندگی کے ہر لمحے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور اسلام ایسا دین ہے جو زندگی میں تو نور دیتا ہی دیتا ہے، دنیا سے رخصت ہونے کے بعد، روح قبض ہو جانے کے بعد بھی اسلام بندے کو بے سہارا اور بے آسرا نہیں چھوڑتا، بلکہ اسلام وہاں بھی بندے کو اللہ کی رحمتوں کا مزید حقدار بنا دیتا ہے۔ جب سارے دنیا والے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں تو اسلام کی یہ شان یہ ہے کہ وہ دنیا میں آنے سے پہلے سے لے کے جانے کے بعد تک بھی مکمل رہنمائی کرتا ہے، اور کبھی بھی بندے کا ساتھ نہیں چھوڑتا، نہ قبر میں نہ حشر میں چھوڑے گا، بلکہ اسلام اس کو جنت میں لے جائے گا۔ جب روح قبض ہو گئی تو مسلمان کے جو مسلمان پر حق ہیں ان میں سے ایک بڑا اہم حق یہ ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی یا فوت ہونے والی بہن کا نماز جنازہ ادا کرے۔ فرض کفایہ ہے، کسی ایک نے بھی ادا کر لیا تو سب سے ثابت ہو جائے گا، اگر کسی نے بھی ادا نہ کیا تو جس مسلمان تک خبر پہنچی وہ سارے کے سارے گناہگار ہوں گے، اور اس کا ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان کسی مسلمان کا نماز جنازہ پڑھے اللہ اسے احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ قرات کے لفظ آئے ہیں فرمایا کہ اس کی مقدار احد پہاڑ کے برابر ہے، اور جو جنازہ پڑھنے کے بعد تدفین بھی کرے تو اللہ اس کو ڈبل اجر دے گا، یعنی احد پہاڑ 2 دفعہ ہو تو اللہ اسے اتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ اتنا اہم کام ہے۔ اصل میں تو یہ جو جنازے کی نماز ہے اس کو ہمارے ہاں عرف میں نماز کہہ دیا جاتا ہے، اصل میں یہ دعا ہے۔ اپنے بھائی کی روح قبض ہونے کے بعد اس کی بخشش کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا، اسی کا نام نماز جنازہ ہمارے ہاں رکھ دیا گیا۔ اور جب اللہ سے کچھ مانگنا ہے، دعا کرنی ہے، اپنے لیے کرنی ہو یا کسی کے لیے، اپنے والدین کے لیے کرنی ہو یا اپنی اولاد کے لیے یا کسی بھی مسلمان کے لیے کوئی بھی دعا کرنی ہو، تو اس کے آداب یہی ہیں کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی جائے، پھر اس کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام عرض کیا جائے۔ جب یہ 2 کام کر لیں گے اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا۔ امام ترمذی اپنی جامع ترمذی میں لائے حدیث نمبر 3476 اور 3477۔ امام ابو داؤد کی سنن ابی داؤد میں 1481 اور سنن نسائی میں 1285۔ حضرت فضالہ ابن عبید کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، قائد اس داخلہ رجل فصلی، ایک بندہ آیا اس نے نماز پڑھی۔ اللہ کے رسول تشریف فرما تھے، نماز پڑھنے کے بعد فقال، اس نے کہا اللہم، اے اللہ، مغفر لی ورحمنی، مجھے بخش دے، مجھ پہ رحم فرما۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا اجلتا ایوہ المصلی، اے نماز پڑھنے والے تو نے بڑی جلدی کی ہے۔ اذا صلیتا فقعدت، میں کہ جب تو نماز پڑھے اور بیٹھ جائے، فاحمد اللہ، اللہ کی حمد و ثنا کر، بما ہوا اہلہ، جس کا وہ لائق ہے، کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے، وصلی علیہ، پھر مجھ پر درود بھیج، ثم ادعوہ، پھر اللہ سے مانگ۔ یہ اللہ کے رسول دعا کا طریقہ سکھا رہے ہیں، پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرنی ہے، پھر درود پڑھنا ہے،
اور اس کے بعد پھر اللہ سے مانگنا ہے. کالا راوی کہتے ہیں سما صلی رجل آخر، ایک اور بندہ تھا اس نے نماز پڑھی بعد ذالک، اس واقعے کے بعد. فحمد اللہ، اس نے اللہ کی حمد و ثنا کی. وصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کیا. جب اس نے یہ کام کر لیا نا دعا کرنے سے پہلے، فقال لہ، تو اس کو فرمایا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایھا المصلی، اے نمازی، ادعو، تو دعا کر، تو جب تجھے دیا جائے گا. پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرنی ہے، پھر درود پڑھنا ہے، پھر اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ عطا فرمائے گا، رد نہیں کرے گا. دوسری حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں، جامع ترمذی حدیث نمبر 593. وعن عبداللہ ابن مسعود قال كنت اصلی، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا. والنبی صلی اللہ علیہ وسلم وابو بکر وعمر معہو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ابو بکر بھی تھے اور عمر فاروق بھی تھے رضی اللہ تعالی عنہما. پھر کیا ہوا؟ فلما جلست، پھر اس کے بعد میں بیٹھ گیا، نماز میں نے پڑھ لی. پھر بدات بالثناء، پھر میں نے ثنا سے آغاز کیا، علی اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی ثنا سے میں نے آغاز کیا. ثم الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام پر درود و سلام عرض کیا. یہ جب دو کام میں نے کر لیے نا، ثم دعوت لنفسی، پھر میں نے اللہ سے اپنے لیے دعا مانگی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، سل تعطا، مانگ تمہیں عطا کیا جائے گا، سل تعطا، مانگ تمہیں دیا جائے گا. حضور نے 2 دفعہ فرمایا. یہاں اللہ کے رسول دعا کے آداب سکھا رہے ہیں کہ دعا جب بھی کرنی ہے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرنی ہے، پھر درود پڑھنا ہے اور پھر اللہ سے مانگنا ہے. اور حضور نے دونوں دفعہ کہا کہ اے حمد و ثنا اور درود و سلام پڑھ کے دعا مانگنے والے، تو مانگ تمہیں دیا جائے گا، تو مانگ تیری دعا قبول کی جائے گی. اب جنازہ بھی اصل میں دعا ہے، تو اس کی بھی ترتیب وہی ہے جو یہاں دعا کی ہے، پہلے اللہ کی حمد و ثنا، پھر درود و سلام، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض اپنے لیے اور اپنے مسلمان اس بھائی کے لیے جو دنیا سے جا چکا. تو یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ آداب ہمیں سکھا دیے کہ تم نے اللہ سے مانگنا کیسے. اسی لیے جب بھی ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو پہلے ثنا پڑھتے ہیں، پھر درود و سلام پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. اور یہ طریقہ کسی کا گڑا ہوا نہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا ہے کہ جب بھی تم نے اللہ سے مانگنا ہے تو یہ ترتیب ذہن میں رکھنی ہے. اب جناب مسلمان بھائی ہو گیا فوت، تو اب ہم نے اس کی نماز جنازہ ادا کرنی ہے. تو سنن ابی داؤد حدیث نمبر 753 753، اس میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول لکھا ہوا ہے. ان علی رضی اللہ عنہ قال، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، من سنتی، سنت یہ ہے، وضع الکفی علی الکفی، کے ہاتھ رکھنا ہے ہاتھ کے اوپر، فی الصلاۃ، نماز میں، تحت السرہ، ناف کے نیچے. کہ جب بھی تم نے نماز پڑھنی ہے، چاہے وہ جنازہ ہو یا باقی نمازیں، جب بھی تم نے نماز پڑھنی ہے تو مولا علی کہتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ نماز میں تم نے ناف کے نیچے دونوں ہاتھ باندھنے ہیں. یہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بیان کر رہے ہیں. سنت کہہ رہے ہیں ساتھ، من سنتی کے سنت یہ ہے کہ جب نماز پڑھنی ہے تو ہاتھ ناف کے نیچے باندھنا سنت ہے.
تو یہاں دو باتوں کا رد ہوا. ایک تو ناف سے اوپر نہیں باندھے اور دوسرا باندھنے ہیں. کچھ وہ ہے جو باندھتے نہیں ہے ویسے ہی کھڑے ہیں, ان کا بھی رد ہوا, اور جو ناف سے اوپر باندھتے ہیں ان کا بھی رد کر دیا. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ سنت یہ ہے کہ جب تم نے نماز پڑھنی ہے تو وہ نماز تم نے ایسی حالت میں پڑھنی ہے کہ ناف کے نیچے دونوں ہاتھ باندھنے ہیں. لیں جی, اب سنن دارقطنی حدیث نمبر 1807 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, ان ابی ہریرہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی علی الجنازۃ, جب نبی علیہ السلام جنازہ کسی پر پڑھتے, رفع یدیہ, اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے, فی الاولی, پہلی دفعہ تکبیرتی, تکبیر میں. حضرت ابو ہریرہ بیان کر رہے ہیں کہ جب اللہ کے رسول کسی پر جنازہ پڑھتے تو آپ پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھاتے, ثم پھر وضع رکھ لیتے, یدہ الیمنی علی الیسری, دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر. بس پہلی دفعہ ہاتھ اٹھاتے, اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو باندھ لیتے. دوبارہ اٹھانے کا یہاں ذکر نہیں ہے کہ دوبارہ بھی اٹھاتے. رفع یدیہ فی اول تکبیرہ, پہلی تکبیر پہ اللہ کے رسول ہاتھ اٹھاتے, اس کے بعد آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو ایسے باندھتے کہ دایاں ہاتھ بائیں کے اوپر رکھتے, اور وہ مولا علی کہہ چکے کہ ناف کے نیچے. سنن دارقطنی حدیث نمبر 1808 نبی پاک علیہ السلام کے بھائی ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ, وہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانا یرفع یدیہ علی الجنازہ, جنازے پر دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے, فی اول تکبیراتی, پہلی تکبیر کی دفعہ. وہی الفاظ جو ہریرہ نے کہے کہ جب نبی علیہ السلام کسی پر جنازہ پڑھتے تو آپ پہلی تکبیر پر ہاتھ اٹھاتے. انہوں نے بھی یہی کہا, کانا یرفع یدیہ علی الجنازۃ فی اول تکبیراتی ثم لا یعود, دوبارہ ایسا نہیں کرتے تھے. انہوں نے رد بھی کر دیا, حالانکہ لفظ نام ہوتا نا ثم لا یعود کو دوبارہ نہیں کرتے تھے, تب بھی بات واضح تھی کہ پہلی دفعہ اٹھانے اور باندھ لیے, لیکن ساتھ لفظ بولے عبداللہ ابن عباس نے کہ ثم لا یعود, پھر حضور دوبارہ ہاتھ جنازے پر بھی نہیں اٹھاتے تھے, پہلی تکبیر ہاتھ اٹھائے اور باندھ لیے, اور اس کے بعد پھر دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھائے. اور آج بھی ہمارا اللہ کے فضل سے یہی طریقہ ہے. لیں جی, اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیے کہ آپ جنازہ کیسے پڑھتے ہیں. موطا امام مالک, اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مکمل طریقہ بیان کیا. ان سے پوچھا گیا کہ جناب آپ بتائیے کہ آپ جنازہ کیسے پڑھتے ہیں. وعن مالک, حضرت امام مالک جو اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں وہ روایت کرتے ہیں, ان سعید المقبری, یہ سعید مقبری سے روایت کرتے ہیں, ان ابی, وہ اپنے باپ سے, ان کے باپ کہتے ہیں انہ سأل ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, میں نے حضرت ابو ہریرہ سے عرض کیا, سوال کیا, کیف یصلی علی الجنازہ, آپ جنازہ کیسے پڑھتے ہیں. وہ صحابی رسول جنہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں امت تک پہنچائی, حضور علم کا شہر ہے تو سارے صحابہ ہی اس شہر کے دروازے ہیں, لیکن حدیثوں کے اعتبار سے جو سب سے بڑا دروازہ ہے, جس نے سب سے زیادہ حضور کے فرمان امت تک پہنچائے, وہ یہی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. سوال کیا گیا, بتائیں جی آپ جنازہ کیسے پڑھتے ہیں. فقال, آپ نے فرمایا, انا, میں, لامر اللہ اخبرک, اللہ کی قسم تمہیں خبر دیتا ہوں میں کیسے پڑھتا ہوں. ساتھ قسم فرمائی, میں بتاتا ہوں کیسے پڑھتا ہوں میں. فرمایا کہ اتبعها من اہلها, میں جنازے والے گھر چلا جاتا ہوں
اور وہاں سے میت کے ساتھ جاتا ہوں، اتبعھا من اہلھا، میں اس گھر سے جنازے کے ساتھ نکلتا ہوں، پیچھے پیچھے اتباع کرتا ہوں، آگے بھی نہیں چلتا، میں اس مسلمان بھائی کے جسم کے پیچھے پیچھے چلتا ہوں۔ فائزا وُدِعَت، جب اسے رکھ دیا جاتا ہے، کبرتو، میں تکبیر کہتا ہوں، فحمدت اللہ، اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں، سبحانک اللہم وبحمدک، اللہ کی حمد کرتا ہوں، یہ نہیں کہا فاتحہ پڑھتا ہوں میں، اللہ کی حمد کرتا ہوں، وصلیت علی نبیہ، پھر اس کے نبی علیہ السلام پر درود بھیجتا ہوں، ثم قلت، پھر میں کہتا ہوں، اللہم عبدک، یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے، اس کی بخشش فرما، اس پر رحمت فرما، اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو یہ وہ طریقہ جو جس پہ ہم عمل کر رہے ہیں وہی انہوں نے بیان کیا کہ میں جاتا ہوں تو تکبیر کے بعد حمد و ثنا، پھر درود، پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، اور یہ امام مالک اس کو لکھ رہے ہیں، اور ھذا حدیث صحیح۔ اب جناب تکبیر تو پہلی کہہ لی، اور انہوں نے بتا دیا کہ جب تکبیر پہلی کہنی ہے تو اللہ کی حمد و ثنا کرنی ہے۔ ویسے تو مختلف الفاظ ثنا کے احادیث کی کتابوں میں آئے ہوئے، آپ نماز والی بھی پڑھ لیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، تو صحیح ہے، لیکن ہم چونکہ جل ثناؤ کا اس کا اضافہ کرتے ہیں تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار پتہ نہیں انہوں نے اپنے پاس سے لگا لیا، ایسا نہیں، ایسا نہیں۔ لے جی، امام ابن حمام فتح القدیر جلد نمبر 1 صفحہ 203، اپنی اس کتاب میں وہ ثنا لکھ رہے ہیں اور لکھتے ہیں کہ وَإِنْ كَانَ رُوِيَ فِي الْجُمْلَةِ عَنِ ابْنِ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام کے بھائی، آپ کے چچا کے عباس کے بیٹے عبداللہ، ان سے یہ روایت ہے، فی حدیث طویل من قولہ ذکر، کہتے ہیں بڑی لمبی حدیث ہے جس کا ذکر کیا ابن ابی شیبہ، امام بخاری کے استاد امام ابن ابی شیبہ نے اس حدیث کو روایت کیا، امام بخاری کے استاد امام ابن ابی شیبہ نے، انہوں نے اس کا ذکر کیا، ابن مردویہ، ابن مردویہ نے بھی ذکر کیا، فی کتاب الدواء، کتاب الدواء میں، اور لہو اسی کو رواہ روایت کیا الحافظ ابو شجاع نے فی کتاب الفردوس، کتاب الفردوس میں امام ابو شجاع نے بھی اس کو روایت کیا۔ اب یہاں امام ابن حمام تینوں کا نام لے کے، پہلا نام ہے امام بخاری کے استاد کا، انہوں نے بھی لکھا اپنی کتاب ابن ابی شیبہ میں، اور اس کے بعد امام ابن مردویہ نے لکھا کتاب الدواء میں، اور اسی کو ابو شجاع نے اپنی کتاب الفردوس میں لکھا، کیا لکھا؟ عن ابن مسعود، ایک تو اس کا راوی ہے نبی علیہ السلام کے چچا کا بیٹا عبداللہ ابن عباس، اور دوسرا راوی ہے نبی علیہ السلام کا بڑا پیارا صحابی عبداللہ ابن مسعود، وہ روایت کرتے ہیں انا من احب الکلام الی اللہ عز وجل، اللہ کو یہ کلام بڑا پیارا ہے، یہ کہنا چاہیے کیا؟ ان یقول العبد، کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرے، کیا؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک، پوری کی پوری لکھی انہوں نے، ایک جملے کا یہ ثنا اللہ کو بڑی پیاری ہے اگر بندہ یہ کہے۔ اور لکھنے والے امام بخاری کے استاد امام ابن ابی شیبہ، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس، دونوں اس کے راوی، کہ اللہ کو یہ بڑا پسند ہے اگر بندہ یہ ثنا پڑھے، تو ویسے کوئی بھی ثنا جو حدیث کی کتابوں میں آ گئی جنازے میں پڑھی جا سکتی ہے، لیکن ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ ادھر نبی پاک علیہ السلام کے دو صحابی عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس، دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو یہ ثنا بڑی پیاری ہے جس میں یہ کہا جائے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ اس لیے
یہ بھی ہم نے گڑی نہیں بلکہ یہ اللہ کے رسول کے صحابہ نے بتائی ہے. تو کیا انہیں اپنی مرضی سے بتائی ہے؟ ظاہر ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول سے سن کر بتائی ہوگی. تو لہذا نماز والی ثنا سے بھی گزارا ہو جائے گا. لیکن اگر یہ پڑھ لیں تو یہ اللہ کے رسول کے 2 صحابی کہہ رہے ہیں, اور لکھنے والے امام بخاری کے بھی استاد ہیں, امام ابن ابی شیبہ. نہ صرف وہ, ابن مردویہ, ابو شجاع اور امام ابن حمام چاروں نے لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ صحابہ 2 جنہوں نے یہ جملے بولے, اس لیے ہم یہ ثنا پڑھ رہے ہیں. یہ بھی ہم نے گڑی نہیں, اللہ کے رسول کے صحابہ سے سیکھی ہے. اب کتنے افسوس کی بات ہے, بندہ پڑھے خود نہ اور کہے ہے ہی کوئی نہیں, ہے ہی کوئی نہیں. کتنا بڑا جھوٹ ہے. اور وہ بھی اللہ کے رسول کے صحابہ کے بارے میں وہ کہہ رہے اللہ کو بڑی پسند ہے یہ ثنا, اور بندہ کہتے ہے ہی کوئی نہیں. اور معاذ اللہ کہتے ہیں انہوں نے خود اپنے پاس سے اضافہ کر لیا. یہ اللہ کے رسول کے صحابہ پر بھی جھوٹ ہے اور پوری امت پر بھی جھوٹ معاذ اللہ باندھ دیا گیا. اور جھوٹے کو ہم نہ بھی کہیں تو قرآن جو کہتا ہے نا وہ کہتا ہی رہتا ہے. قرآن جھوٹوں پر لعنت کرتا ہے. تو اگر بندے کو پتا نہ ہو تو بندہ یہ کہے جناب مجھے پتا نہیں, میرے علم میں نہیں, یہ نہ کہے کہ ہے ہی نہیں. یہ تو وہ کہہ سکتا ہے جس نے ساری کتابیں پڑھی ہوں. تو جس نے ایک بھی نہیں پڑھی وہ گھر بیٹھ کے کہتے ہے ہی کوئی نہیں. تو یہ ہماری ثنا بھی اللہ کے رسول کے بھائی عبداللہ ابن عباس سے ثابت ہے, عبداللہ ابن مسعود سے ثابت ہے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک. یہ تکبیر پہلی ہم نے کیا رہی ثنا یہ والی پڑھی عبداللہ ابن عباس نے بتائی, جو عبداللہ ابن مسعود نے بتائی. اس کے بعد اگلی تکبیر کہی تو وہ میں عرض کر چکا کہ دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھانے, نہ اللہ کے رسول نے اٹھائے, نہیں اٹھائے. تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کو جب جنازہ پڑھتے تو ہاتھ سے پہلی بار اٹھاتے, ثم لا یعود, دوبارہ ایسا نہیں کرتے تھے. ہم بھی نہیں کر رہے, نہیں کریں گے, چونکہ اللہ کے رسول نے نہیں کیا. اور مولا علی کہہ چکے سنت یہ ہاتھ ناف کے نیچے باندھنے. اب اگلی تکبیر, اب جب درود پڑھنا ہے, ہم نے درود پڑھنا ہے, تو درود اگر ہم وہ پڑھ لینا جو نماز میں پڑھتے ہیں معروف, تو کام چل جائے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ بھی پڑھ لیں گے تو نماز جنازہ ہو جائے گی, بغیر کسی قباحت کے ہو جائے گی. لیکن جو ہم پڑھتے ہیں, جو ہم پڑھتے ہیں وہ کہاں لکھا ہے, اور ہم وہ کیوں پڑھ رہے ہیں, یہ کیوں نہیں پڑھ رہے, حالانکہ نماز تو ہو جائے گی, جنازہ ہو جائے گا, ہم وہ والا کیوں پڑھ رہے ہیں؟ پہلے سنیں وہ ہے کہاں. امام حاکم کی کتاب مستدرک وہذا حدیث صحیح, حدیث نمبر 991 991. اور نبی پاک علیہ السلام کے صحابی ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہی روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال, کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا. اب بات اللہ کے رسول کی ہونے لگی ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کیا, اذا تشہد احدکم فی الصلاۃ, جب نماز میں کوئی تشہد پڑھ لے, التحیات سے فارغ ہو جائے. مولوی صاحب بتائیے جنازے میں درود کون سا پڑھنا ہے, نماز والا؟ میں کہیں نماز والا ہی سن لیں, نماز والا پڑھنا ہے. جو التحیات کے بعد پڑھتے ہیں نا وہ والا پڑھنا ہے. میں کہا جی وہی والا ہے. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اذا تشہد احدکم فی الصلاۃ, جب تم میں سے کوئی تشہد پڑھ لے, التحیات سے فارغ ہو جائے, فلیقل, پھر وہ یہ کہے, کیا کہے, کہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک علی محمد وعلی آل محمد
وارحم محمدن وعلی محمدن کما صلیت وبارکت وترحمت علی ابراہیم انک حمید مجید. ہے نماز والے یہ بھی اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اور حدیث بھی صحیح ہے. مستدرک حدیث نمبر 991 اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول نے وہ بھی سکھایا تو یہ بھی سکھایا. یہ پڑھنا ہے وبارکتا وترحمتا علی ابراہیم انک حمید مجید. اور امام حاکم اس حدیث کو لکھنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اکثر الشواہد لہذہ القاعدۃ الفروض الصلاۃ کہ نماز میں قاعدہ التحیات کرنے کے بعد اس درود پڑھنے کے اکثر شواہد موجود ہیں. میں کہا جناب جو ہم پڑھ رہے ہیں نا جنازے میں بھی وہ بھی نماز کے الگ نہیں. اللہ کے رسول نے لفظ بول رہے ہیں جب نماز میں کوئی تشہد پڑھ لے تو پھر یہ کہے. جناب ٹھیک ہے لیکن نماز میں تو وہ پڑھ رہے ہیں آپ اور جنازے میں یہ پڑھ رہے ہیں, وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ میں کہ وجہ اللہ کا قرآن. ویسے جو نماز میں ہم پڑھ رہے ہیں نا ہم نماز میں یہ بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول نے سکھایا ہے, لیکن ہم روٹین میں وہ پڑھ رہے ہیں جو سب لوگوں کو یاد ہے. یہ کسی کو یاد ہے, کسی کو زبانی نہیں بھی یاد. ہم جنازے میں یہ کیوں پڑھتے ہیں اور نماز میں وہ کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں, اللہ کے قرآن بتائے گا کہ تم نے درود کب کب اور کون کون سا کس کس موقع پر پڑھنا ہے. سورہ احزاب آیت نمبر 57 اللہ فرماتا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس غیب بتانے والے پر درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو صلو علیہ تم بھی ان پر درود بھیجو, وسلموا اور سلام بھیجو تسلیما جیسے سلام بھیجنے کا حق ہے. نہیں کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں نا, آپ جو پڑھ رہے ہیں جنازے میں اس میں سے سلام تو نکالیے ذرا. سلام ہے اس میں سلام نہیں ہے. نماز میں اس لیے پڑھنے کے سلام پہلے پڑھ چکے ہیں. السلام علیکہ ایھا النبی, وہاں سلام پہلے پڑھ چکے ہیں. اب جب سلام پہلے پڑھ چکے تو بعد میں درود, تو قرآن کی پوری آیت پہ عمل ہو گیا. درود بھی پڑھا تو سلام پہلے پڑھا ہم نے. اور جب گئے ہم جنازے میں چونکہ اب اس درود میں سلام ہے نہیں تو کچھ لوگوں نے پڑھنا نہیں. انہوں نے نہ جمعے کے بعد پڑھنے, نہ عید والے دن پڑھنے, نہ انہوں نے میلاد کے مہینے میں پڑھنے, نہ انہوں نے 10 محرم کو امام حسین پر پڑھنے, نہ انہوں نے 22 جمادی الاخری کو ابوبکر صدیق پر پڑھنے, انہوں نے نہ یکم محرم کو عمر فاروق پر پڑھنے, انہوں نے نہ 18 ذی الحج کو سمان غنی پر پڑھنے, انہوں نے نہ 21 رمضان کو مولا علی پر پڑھنے, انہوں نے نہ 28 صفر کو امام حسن پر پڑھنے. انہوں نے پڑھنا ہی نہیں. تب تو ان کو یہ والا تنگ کرتا ہے. یہاں لفظ ہے وسلمتا, یہ سبب ہے. ہم نے جنازے پر وہ والا اس لیے چنا, سکھائے دونوں اللہ کے رسول نے اور دونوں صحیح ہے, دونوں صحیح حدیث سے ثابت ہے. لیکن ہم نے جنازے پر وہ والا اس لیے پڑھا کہ اس میں ساتھ سلام بھی ہے. ہم نے پورے قرآن پہ عمل کیا, درود بھی پڑھا ساتھ سلام بھی پڑھا. یہ سبب ہے. اب ہم نے یہ والا درود جو اللہ کے رسول نے سکھایا اور نماز کے لیے سکھایا ہے, اس درود کو کوئی نماز سے الگ نہ سمجھے. اللہ کے رسول نے سے کئی طرح کے درود سکھائے, وہ ایک الگ موضوع کبھی عرض کروں گا کہ اللہ کے رسول نے کس کس طرح کے درود سکھائے. لیکن یہ بھی اللہ کے رسول نے سکھایا جو ہم جنازے میں پڑھ رہے ہیں اور نماز کے لیے سکھایا ہے, اور ہم نے چنا اس لیے کہ ساتھ سلام بھی ہے. کما صلیت وسلمت وبارکت, برکت بھی, رحمت بھی, سلام بھی, درود بھی, سب کچھ آ گیا. تو نماز میں چونکہ سلام پہلے پڑھ چکے ہیں, اب دوبارہ نام ہی پڑھ تو گزارا ہو جائے گا.
پر جنازے میں ہم درود کے ساتھ ایسا درود چنتے ہیں جس میں ساتھ سلام بھی ہے اور پورے قرآن پہ عمل ہو رہا ہے. جناب آپ تو جنازے میں فاتحہ ہی نہیں پڑھتے, ہوتی نہیں نماز فاتحہ کے بغیر. مگر پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو جنازہ ہے یہ اصل میں نماز نہیں, اس کو عرفاً نماز کہا گیا ہے. اصل میں یہ دعا ہے, اس میں نہ رکوع ہے, نہ سجدہ ہے, نہ اتحیات ہے. اگر یہ اس طرح کی نماز ہوتی نا تو اس میں سب کچھ ہوتا. اصل میں یہ دعا ہے. لیکن اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو پوچھتے ہیں امام مالک سے, جناب آپ بتائیے, امام مالک اپنے موطا امام مالک میں لائے. یہ اس دور کا امام ہے جب امام بخاری کے باپ بھی پیدا نہیں ہوئے تھے. حدیث کی پہلی کتاب لکھنے والے امام مالک, باب باندھا جنازے کا, ما یقول المصلی علی الجنازہ, حدیث نمبر 19, وہذا حدیث صحیح. وعن نافع, حضرت نافع روایت کرتے ہیں, ان عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما, یہ عمر فاروق کے پوتے ہیں. اب اپنے باپ کا عمل بتا رہے ہیں. عبداللہ ابن عمر فاروق کے بیٹے, اور وہ خود بھی اس شان کے صحابی ہیں کہ ابھی امام حسین پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اور وہ غزوہ احد میں تلوار پکڑ کے حضور کے ساتھ کھڑے تھے. عمر فاروق کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب ان کا عمل بیان کر رہے ہیں, ان کے اپنے بیٹے لکھنے والے امام مالک خود سکا, حضرت نافع تابعی ہیں, عمر فاروق کے پوتے ہیں, خود سکا. اس کے بعد عبداللہ ابن عمر خود صحابی رسول. وعن نافع ان عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما, میں نے یہ پڑھی سند, سونے کی چین ہے. امام مالک, امام نافع, حضرت عبداللہ ابن عمر, کانا لا یقرأ, آپ قرآن نہیں پڑھتے تھے, فی الصلاۃ علی الجنازہ. عبداللہ ابن عمر جنازے میں قرآن نہیں پڑھتے تھے. اگر ہمارا نہیں ہوا تو بتاؤ ان کو کیا کہو گے؟ یہ تو نبی پاک کے صحابی ہیں, مکے کے مفتی ہیں, جن کے بارے میں اللہ کے رسول کہیں حفصہ ام المومنین, حضور کی زوجہ محترمہ, اسے کہیں حفصہ تیرا بھائی کتنا نیک آدمی ہے. ان کا عمل یہ ہے, ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کان لا یقرأ فی الصلاۃ علی الجنازہ, آپ جنازے میں قرآن نہیں پڑھتے تھے, اس لیے ہم بھی نہیں پڑھتے. وہذا حدیث صحیح, اسی لیے تو امام بدر الدین عینی نے بخاری شریف کی شرح لکھی, جلد نمبر 2 صفحہ 154 میں, جب یہ باب ذکر کیا نا فاتحہ پڑھنے کا, تو کیا لکھا؟ وَمِمَّنْ كَانَ لَا يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الجَّنَازَةِ وَيَنْكِرُ, وہ بندے جو جنازے میں فاتحہ نہیں پڑھتے اور اس کا انکار کرنے والے ہیں. پھر لفظ سنیں, وَمِمَّنْ كَانَ لَا يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الجَّنَازَةِ, وہ لوگ جو جنازے میں قرآن نہیں پڑھتے, وَيَنْكِرُ, ساتھ انکار بھی کرتی ہیں کہ نہیں پڑھنا. اور فاتحہ قرآن ہے, قرآن کا حصہ ہے. وَمِمَّنْ كَانَ لَا يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الجَّنَازَةِ, وہ لوگ جو جنازے میں قرآن نہیں پڑھتے, وَيُنْكِرُ, انکار بھی کرتے ہیں کہ نہیں پڑھنا, ساتھ نہیں بھی کرتے, منع بھی کرتے. وہ کون ہے؟ عمر ابن خطاب, وعلی ابن ابی طالب, وابن عمر, وابو ہریرہ. میں کہ نہیں ہوا تو ان کا کیا کرو گے؟ یہ تو صحابہ ہیں چاروں کے چاروں, 2 خلفائے راشدین ہیں, حضرت عمر, مولا علی, ان کے بیٹے ابن عمر اور ابو ہریرہ. ومن التابعین, اور تابعین میں سے کون کون ہے؟ امام عطا و طوس و سعید ابن المسیب. یہ وہ والے ہیں سعید ابن مسیب جو یزید کی جب فوج آئی نا مدینے میں تو حضور کی قبر کے پاس بیٹھ گئے, نبینا تھے. یہ وہ ہیں جن کو حضور کی قبر سے پتہ چلتا رہا کہ یہ اذان کا وقت ہے, یہ نماز کا وقت ہے. یہ وہ ہے تابعی. وہ امام ابن سرین, وہ سعید ابن جبیر, وہ شابی والحکم, امام شابی کا بھی یہی موقف ہے, امام حکم کا بھی یہی موقف ہے.
وقال ابن منذر بھی، اور ابن منذر نے کہا قال مجاہد و حماد، امام مجاہد یہ بھی تابعی ہے، امام حماد بھی تابعی ہے، وہ ثوری امام سفیان ثوری کا بھی یہی موقف ہے کہ نہیں پڑھنا قرآن جنازہ میں، منع بھی کرنا ہے۔ یہ ساری باتیں لکھ کے اگلی بات بڑے کمال کی لکھی، وقال مالک، امام مالک نے کہا قرأت الفاتحہ، فاتحہ پڑھنا، لیستا معمولا، یہ معمول نہیں ہے، بہا فی بلدنا، ہمارے شہر میں، فی الصلاۃ الجنازہ، جنازہ کی نماز میں۔ اور پتہ ان کا شہر کون سا ہے امام مالک کا؟ مدینہ۔ مدینہ، وہ مفتی مدینہ، وہ عاشق رسول امام مالک، وہ پتہ پیدا کب ہوئے؟ 98 ہجری میں، اور آخری صحابی فوت ہوا 110 ہجری میں، جنہوں نے 12 سال حضور کے صحابہ کا زمانہ دیکھا۔ وہ کہتے ہیں وقال مالک قرأت الفاتحہ لیست معمولا بہا فی بلدنا، ہمارے شہر میں معمول نہیں ہے فاتحہ پڑھنا، فی الصلاۃ الجنازہ، جنازہ میں۔ ادھر ابو ہریرہ کھڑے، عمر فاروق، مولا علی، عبداللہ ابن عمر، تابعین کی پوری جماعت، اور ادھر امام مالک کہہ رہے ہیں کہ میرے شہر مدینہ میں معمول نہیں ہے فاتحہ پڑھنا جنازے میں۔ تو اس لیے اللہ کے فضل سے ہمارا جنازہ وہ ہے جو اللہ کے رسول سے ثابت ہے، اللہ کے رسول کے صحابہ سے ثابت ہے، ہماری سناد بھی صحابہ سے ثابت ہے، ہمارا درود نبی علیہ السلام خود سکھا کے گئے ہیں امت کو۔ اب رہی بات دعا کی، دعا کون سی پڑھنی؟ ویسے بے شمار دعائیں، درجنوں ہیں، اللہ کے رسول نے مختلف جنازوں میں مختلف دعائیں پڑھی، لیکن ہمارے علم میں یہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے کسی جنازہ پر 2 بھی پڑھی ہوں، ایک ہی پڑھی ہے جنازہ، اگلا ہے وہ اپنے بدل کے پڑھی ہے، پر ایک ہی پڑھی ہے، پھر اس کے بعد ایک ہی پڑھی ہے، چاہے کوئی اور پڑھی ہے، پڑھی آپ نے ایک ہی ہے، ہمارے علم میں یہ نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس ہو تو میں دلیل دے۔ یہ 8 پڑھنے والے، یہ 20 پڑھنے والے کہاں سے نکالا انہوں نے؟ نبی علیہ السلام ایک ہی پڑھ رہے ہیں، بس ایک ہی پڑھ رہے ہیں جنازے میں، ہاں بدل کے پڑھتے ہیں، کبھی کوئی کبھی کوئی کبھی کوئی، چونکہ ہم ہیں غیر عربی، ہمارے لیے نماز یاد رکھنا بڑا مشکل ہے، ایسے کتنے مسلمان یہ دعائے قنوت بھی نہیں آتی، اس لیے علماء نے آسانی کے لیے کہا کہ تم ایک ہی یاد کر لو، کوئی یاد کر لو، اور پھر علماء نے ایک ایسی دعا کو نمازوں میں لکھ دیا جو آسان بھی ہے اور جامع بھی ہے، آسان بھی ہے اور جامع بھی ہے، جس میں سب کچھ تقریباً آ جاتا ہے، لیکن 2 نہیں پڑھی، 3 نہیں پڑھی، 4 نہیں پڑھی، جس کا سکا چاچا فوت ہوا وہ روتا نہیں، اور مولوی صاحب ویسے ہی رو رہے ہیں بیویوں کی طرح، ڈرامے بازی، اور وہ جنازے کے اندر رو رہے ہیں، باہر نہیں، نہ باہر پہلے نہ بعد میں۔ تو اللہ کے رسول نے ایک ہی پڑھی ہے۔ ہماری کتاب ہے بہار شریعت، فقہ کی کتاب ہے، اس میں کم و بیش 25 دعائیں لکھی ہوئی ہیں مختلف، اور جب ہم آپ کو طریقہ بتاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ نہیں آتی رب اجعلنی پڑھ لیں، ربنا آتنا فی الدنیا والی پڑھ لیں، جس کو جو آتی ہے وہی پڑھ لیں، پڑھے تو صحیح، اس لیے کہ دعا کوئی بھی اللہ کی بارگاہ میں کی جا سکتی ہے جو حدیثوں میں آ گئی، اب جو ہم پڑھتے ہیں وہ کہاں لکھی ہے۔ آخری بات، بس پھر گفتگو ہماری مکمل ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنازہ پڑھا، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی الصلاۃ علی الجنازہ، حضور جنازے پر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، یعنی ایک بار نہیں، آپ نے یہ کئی بار پڑھی ہے، پڑھا کرتے تھے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی الصلاۃ علی الجنازہ، حضور جنازے میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، یعنی آپ نے یہ کئی بار پڑھی ہے۔ کون سی؟ اور یہ امام ابن ابی شیبہ، امام بخاری کے استاد، ان کی کتاب ابن ابی شیبہ، حدیث نمبر 3398، کون سی دعا پڑھتے تھے اللہ کے رسول؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا
व ज़करिना व उनसाना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना अल्लाहुम्मा मन अहयैताहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैताहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। पूरी ये लिखी जो हम पढ़ते हैं। तो अल्लाह के फजल से हम कोई कल तो नहीं पैदा हुए ना, कि उस दौर की बातें, जिस दौर में ना कोई बरेलवी था, ना कोई देवबंदी था, ना कोई वहाबी था, ना ये मुसीबतें थी। ठीक है, ये सारी मुसीबतों से पहले की बातें, सहाबा के दौर की, नबी पाक अलैहिस्सलाम के दौर की और ताबईन का दौर। और हमारा दरूद, हमारी सना, हमारी दुआ, हमारा मुकम्मल तरीका जनाजे का सारा अल्लाह के फजल से सही अहादीस से साबित है। मैंने अर्ज कर दिया कि नबी अलैहिस्सलाम जब नमाज जनाजा पढ़ाते तो आप पहली तकबीर में हाथों को उठाते, फिर नाफ के नीचे बांध लेते। और मौला अली कहते हैं सुन्नत यह है कि हाथ नाफ के नीचे बांधने, सुम्मा ला युऊद, दोबारा आप हाथ नहीं उठाते थे, जनाजे में भी नहीं उठाते थे। फिर उसके बाद सना, फिर दरूद, फिर दुआ, वो जो अल्लाह के रसूल उम्मत को सिखा के गए हैं और सहाबा ने उम्मत को सिखाई है। अल्लाह ताला जिनको इल्म नहीं उनको भी अता फरमाए। अब जो खाली ये कह दे है ही कोई नहीं, है ही कोई नहीं, ये जिद है, या तो वो बेचारे जाहिल हैं या जिद्दी है, या उन्होंने पढ़ा नहीं, या उन्हें किसी ने बताया नहीं, और उनकी अपनी बेचारों की इतनी अहलियत नहीं कि किताब का नाम भी पढ़ सके, और कह देंगे है ही कोई नहीं। अल्लाह के फजल से है। एक कुएं का मेंढक ना बने, जरा कुएं से बाहर निकल के समंदर में आए, ताकि पता चले कि अल्लाह के फजल से ये सारी चीजें जो हम जनाजे में पढ़ते हैं सारी ही हदीस की किताबों में है। हमने किसी इमाम का कौल पेश नहीं किया। सना अब्दुल्लाह इब्ने मसूस, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास से, और लिखने वाले इमाम बुखारी के उस्ताद, और दरूद इमाम हाकम, सिखाने वाले नबी पाक अलैहिस्सलाम, कहने वाले अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास कि हुजूर ये दरूद में सिखा के कि ये वाला पढ़ना है, जिसमें साथ सलाम भी है, बरकत भी है, रहमत भी है, दरूद भी है। और दुआ वो तो इमाम अबू दाऊद ने भी लिखी, इमाम तिरमिज़ी ने भी लिखी, और इमाम इब्ने अबी शैबा ने भी लिखी, जो हम पढ़ते हैं। और उसके बाद फिर सलाम फिर देंगे, जनाजा मुकम्मल हो गया। अल्लाह के फजल से ये वीडियो बन गई। इसके बाद भी आप देखना चाहें तो मुकम्मल हवालों के साथ आपके पास है हर वक्त। इस्लाम अगर लिखें, ये आपके बयान सामने आ जाएगा। जो कहते हैं नहीं लिखा उन्हें ये सुना दें। अगर जिद ना हुई तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से दिन में आसमान के सितारे नजर आ जाएंगे।